بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 7، لیسن نمبر 7 ہے چوتھی کا جوڑا۔ تو اس کے لکھنے والی جو مصنفہ ہے عصمت چغتائی، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں جو رائٹر کا۔ تو دیکھیے، رائٹر عصمت چغتائی 1915 میں پیدا ہوئی اور ان کا انتقال 1991 میں ہوا۔ عصمت چغتائی جودھ پور راجستھان میں پیدا ہوئیں۔ بچپن آگرہ اور جے پور میں گزرا۔ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ بریلی کے ایک گرلز اسکول میں پرنسپل کی حیثیت سے پہلی ملازمت کی۔ اس کے بعد کئی اسکولوں سے وابستہ ہوئیں۔ ممبئی میں اسکولوں کی انسپیکٹریس کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ اسی دوران ممبئی کی فلمی دنیا سے رابطہ قائم ہوا اور وہ ملازمت ترک کر کے فلموں کے لیے لکھنے لگیں۔ عصمت چغتائی نے اپنے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی کی تحریروں سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا، لیکن ان کی تقلید کے بجائے اپنی الگ راہ نکالی۔ متوسط مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں اور عورتوں کی نفسیات اور مشاغل پر افسانے لکھے۔ ان کے افسانوں میں متوسط طبقے کے کرداروں کی نفسیات کے ساتھ ساتھ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی زندگی کے تمام گوشوں کی تصویر کشی ہے۔ خواتین کی نفسیات اور مسائل پر عصمت سے پہلے بھی افسانے اور ناول لکھے گئے، لیکن ان میں سے بیشتر مردوں کی تحریریں تھیں۔ عصمت نے ان مسائل کو ایک عورت ہی کی حیثیت سے دیکھا، سمجھا اور بے باکی سے تحریر کیا۔ بحیثیت استاد، پرنسپل اور انسپیکٹر آف اسکول، انہوں نے لڑکیوں اور شادی شدہ خواتین کے ساتھ خاصا وقت گزارا تھا، اس لیے ان کے مشاہدے میں گہرائی تھی۔ انہوں نے اپنے ذاتی تجربوں اور محسوسات کو چھوٹے چھوٹے واقعات کی مدد سے مربوط اور دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ منٹو کی طرح عصمت بھی اپنی تحریروں میں بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ عصمت کے افسانوں کی دوسری بڑی خوبی دلکش زبان اور طرز بیان ہے۔ عورتوں کی زبان اور محاوروں پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے کرداروں کی مناسبت سے طنز و مزاح سے بھی کام لیا۔ عصمت نے افسانوں کے علاوہ ناولٹ، خاکے، ڈرامے، رپورتاژ اور ادبی مضامین بھی لکھے۔ کلیاں، چوٹیں، چھوئی موئی، دو ہاتھ، دھانی باکے، ضدی، ٹیڑھی لکیر، سودائی، دل کی دنیا، جنگلی کبوتر، عجیب آدمی، ایک قطرہ خون اور معصومہ ان کی قابل ذکر کتابیں ہیں۔ کاغذی ہے پیرہن کے عنوان سے ان کی خود نوشت سوانح بھی شائع ہو چکی ہے۔ خود نوشت سوانح یعنی جس میں انہوں نے اپنے ہی بارے میں لکھا ہے۔ تو ان کا تعارف مکمل ہو چکا، اب ہم سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، لیسن نمبر 7 جو سبق کا نام ہے چوتھی کا جوڑا۔ تو پورا سبق میں پڑھوں گی نہیں کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس کا خلاصہ بتا دے رہی ہوں سبق کا جو ہے تھوڑا خلاصے میں، کہ چوتھی کا جوڑا عصمت چغتائی کا مشہور افسانہ ہے۔ ان کے بیشتر افسانے متوسط مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں، عورتوں کی نفسیات اور مسائل پر مبنی ہے۔ چوتھی کا جوڑے کے کردار متوسط گھرانے کے نسبت زیادہ مالی اور معاشی طور پر کمزور ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار کبریٰ ہے، جس کی عمر شادی کے لائق ہے مگر رشتے نہیں آتے۔ کبریٰ اور اس کی ماں علاقوں کے لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے۔ کبریٰ کی ماں کو کپڑے سینے کا خاص سلیقہ تھا، وہ کم کپڑے میں بیونت اس طرح کرتی کہ وہ پورا ہو جاتا۔ کبریٰ کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ کبریٰ کی ایک چھوٹی بہن حمیدہ ہے۔ کبریٰ کی ماں کا معمول تھا کہ دوپہر کا کھانا نمٹا کر سہ دری کی چوکی پر بیٹھتی اور بگچی کھول کر رنگ برنگے کپڑوں کا جال بکھیر دیا کرتی۔ ایک روز کبریٰ کے منجلے ماموں کا تار آیا کہ ان کا بڑا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ تو بی اماں کو ایک دم گھبراہٹ کا دورہ پڑا، جیسے چوکھٹ پر بارات آن کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اپنی منہ بولی بہن بندہ کی ماں کو بلا بھیجا۔ دونوں میں کبریٰ کو دیکھ کر کچھ خسر پھسر ہوئی۔ اس وقت بی اماں نے کانوں کی 4 ماشے کی لونگیں اتار کر منہ بولی بہن کو دیں
کہ انہیں بیچ کر کپڑوں پر ٹانکے کے لیے سلمہ ستارہ اور دوسرا سامان لا دیں۔ کبریٰ نے باہر کی طرف والا کمرہ صاف کر کے چونا یعنی سفیدی پوت ڈالا۔ کمرہ تو چمک اٹھا تھا مگر ان کی ہتھیلیوں کی کھال اڑ گئی۔ کبریٰ کی اماں سوچ رہی تھی کہ راحت میاں کبریٰ کے لیے آ رہے ہیں۔ پولیس کی ٹریننگ ایک بہانہ ہے۔ راحت آیا، اس کی خوب خاطرداری ہوئی، اس خاطر میں چاندی کے دوسرے زیورات بکتے رہے۔ بندو کی اماں نے حمیدہ کو اکسایا کہ ذرا راحت سے کھل کر بات کرے۔ حمیدہ شرمیلی لڑکی تھی لیکن کہنے پر اس نے کبھی کباب کھلائے کہ اس بہانے سے کچھ بات ہو۔ کبریٰ صبح شام لذیذ کھانے پکا کر حمیدہ کے ہاتھ بھیجتی۔ راحت حمیدہ سے بے تکلف ہو کر کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا، کبھی رومانٹک باتیں کرتا۔ دن اسی طرح گزرتے چلے مگر نہ تو راحت میں نے خود اپنے منہ سے کچھ کہا، نہ ہی ان کے گھر سے شادی کا پیغام آیا۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ پیر مشکل کشا کی نیاز دلائی جائے، شاید اس طرح مشکل آسان ہو جائے۔ نیاز کا ملیدہ لے کر حمیدہ راحت کے کمرے میں پہنچی اور اپنے ہاتھ سے مقدس ملیدہ کا نوالا راحت کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی کھو میں ڈوبتا چلا گیا۔ حمیدہ کو لگا کہ نیچے تعفن اور تاریکی کی اتھاہ غار کی گہرائیوں میں ایک بڑی سی چٹان نے اس کی چیخ کو گھونٹ دیا۔ ملیدے کی رکابی ہاتھ سے چھوٹ کر لالٹین پر گری اور لالٹین نے زمین پر گر کر 2-4 سسکیاں بھری اور گل ہو گئی۔ اگلی صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اسے جلدی تھی۔ چند دن بعد لڑکی کی ماں اس کی چوتھی کا جوڑا سینے کی بجائے کبریٰ کا کفن سی رہی تھی کیونکہ اسے تپِ دق یعنی ٹی بی جیسے موذی مرض نے دبوچ لیا تھا۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے اب یہاں پر مشق ہماری شروع ہو گئی نا۔ مشق یہ لفظ و معنی ہے یعنی الفاظ معنی۔ تو میں الفاظ معنی پڑھ کر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیے، سیدری 3 دروازوں والا دالان، جازم فرش پر بچھائی جانے والی گل بوٹی والی بڑی چادر یا چاندنی، واردات واقعہ جو بات پیش آئے اسی لیے جرم کو ہی واردات کہتے ہیں، مثلاً فلاں جگہ ایک واردات ہو گئی۔ ٹول لال رنگ کا سوتی کپڑا، پاٹ چوڑائی خاص کر کپڑے یا ندی کی چھٹی بچے کی پیدائش کے چھٹے دن کی تقریب، چھوچک دودھ پلانے والی دائی وہ سامان جو چھٹی کے دن بچے اور اس کی ماں کے لیے ماں کے گھر سے آتا ہے۔ بیونت کاٹ تراش، پنڈی کترونوں کو ایک ساتھ لپیٹنا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو یہاں پر دیکھیے اگلا ہے استقلال، مستقل مزاجی ٹھہراؤ، گرہ گز کا 16واں حصہ، 4 گرہ گز کا چوتھائی حصہ، نیلگوں نیلے رنگ کا، لونڈی کونڈی چھوٹا کنڈا جو اکثر مٹی یا پتھر کا بنا ہوتا ہے، روپہلی چاندی یا چاندی کے رنگ کی، مت کٹ جانا عقل ماری جانا، شگون لینا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کہ اس کا کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، ایسی بات جس سے آئندہ ہونے والی بات کا اندازہ ہو سکے، مشاقی مہارت، دھنک گھوکرو دوپٹے کے کنارے پر لگائے جانے والا گوٹا جس میں ہلکے ہلکے کانٹے ہوتے ہیں، علم جھنڈا، سناؤنی موت کی خبر، لپا دوپٹے پر ٹانکی جانے والی کرن، پھول پتہ پازیب مختلف زیورات کے نام، پھول اور پتہ کان کے زیور ہیں، پازیب ایک زنجیر ہے جسے ٹخنوں کے اوپر باندھتے ہیں، رنڈا پا اتارنا، عدت کی مدت ختم ہونا، حکیمانہ دانشمندانہ تاویل بہانہ توجیہ۔ تو اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں تو دیکھیے نیکسٹ صفحے پر مسکوٹ خفیہ صلاح و مشورہ، خناس
शैतान, नरखरा, सांस की नाली, मिट्टी के तोदे, मिट्टी के माधो, गत, धुन, मुद्रा, भाव बताना, बाम्बी, बिल, तहम्मुल, बर्दाश्त की ताकत, चौपरता करना, चार तह बनाना। अब यहाँ पर हमारा जो है अल्फाज माने मुकम्मल हो गया। अब गौर करने की बात देखिए, इसी सबक से मुताल्लिक़ गौर करने की बात है कि इस अफसाने में बहुत से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो ज़्यादातर औरतें इस्तेमाल करती हैं, जैसे छठी, छोचक, लप्पा छप, आग लगे मुँह को, खाक पड़े, अरे चल दीवानी, मस्कूट, मुझ मरी का मुँह न देखो, निगोड़ी, कमबख्त, नामुराद, शादी ब्याह और बच्चों की पैदाइश वगैरह के मौके पर उमूमन तरह तरह के वहमों में मुब्तला हो जाती। मिसाल के तौर पर इस अफसाने में चौथी के जोड़े की तैयारी के सिलसिले में कहा गया है कि अगर जोड़े की कतर ब्यूनत में कहीं गलती हो जाए तो किस किस तरह की रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अगर तालीम के आम हो जाने की वजह से इसमें कमी वाक़ई हुई है, ताहम गाँव देहात में अब भी साथ, शगुन और रस्म व रिवाज की बड़ी पाबंदी की जाती है। अगर इनमें किसी तरह की कमी हो जाए या कोई कसर बाकी रह जाए तो इसे बदशगुनी से ताबीर किया जाता है। तो अगले पेज पे अब चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर इसी अफसाने में मुहावरों और कहावतों का बरमहल इस्तेमाल किया गया है। सवालात अब यहाँ पर शुरू हैं। देखिए सवालात 4 हैं, तो चारों के हम जवाबात देख लेंगे। पहला सवाल है, कुबरा सैद अली की चहल पहल से दूर क्यों रहती थी? तो जवाब देख लीजिए। जवाब है, कुबरा सैद अली की चहल पहल से इसलिए दूर रहती थी कि वो समझती थी कि सैद अली में इसकी शादी से मुताल्लिक बातें हो रही हैं या जहेज़ के कपड़े तैयार हो रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, राहत के आने की खबर सुनकर बी अम्मा के छक्के क्यों छूट गए? राहत के आने की खबर से बी अम्मा के छक्के इसलिए छूटे कि राहत नहीं आ रहा था, बल्कि बारात इनकी चौखट पर आ खड़ी हुई और इनके घर में शादी की कोई तैयारी नहीं है। सवाल नंबर 3 है, जिस रास्ते कान की लौंगें गई थी उसी रास्ते फूल, पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। इस जुमले का क्या मतलब है? इससे कुबरा के घरेलू हालात पे क्या रोशनी पड़ती है? तो जवाब देखिए, कुबरा के घर के हालात अच्छे नहीं थे, माली परेशानियां थी। बी अम्मा को कपड़े सीने से जो मिल जाता उसी में गुजारा होता, रूखी सूखी खाकर ज़िंदगी बसर हो रही थी। अब जो राहत आया तो इसकी खातर मदारत के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए कानों की लौंग, फूल, पत्ते और चांदी की पाजेब जैसे जेवरात बेचकर राहत की तवाज़े की गई। सवाल नंबर 4 है, राहत के किरदार के बारे में आपकी क्या राय है? अपने अल्फाज में लिखिए। राहत अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। वो ये तो जानता था कि बी अम्मा एक बेवा है जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। इसने एक दिन मना नहीं किया कि इसे ऐसे खाने नहीं चाहिए। इसके अलावा वो हमीदा के साथ जिस तरह पेश आता वो ज़ैब नहीं देता था। जाने से एक दिन पहले इसने रात के वक्त हमीदा के साथ जो सलूक किया था वो इंतहाई शर्मनाक और घिनौना था, जिससे मालूम हुआ कि राहत अच्छा आदमी नहीं था। तो हमारे चारों जवाबात हो गए मुकम्मल। तो देखिए 4 जवाबात के बाद यहाँ पर अमली काम है, तो इसमें भी क्वेश्चंस हैं। तो इस अफसाने में ऐसे बहुत से बामुहावरा जुमलों का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आप इन जुमलों की निशानदेही कीजिए और इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी जो मुहावरे हैं उनको आप निशानदेही करना है, यानी छांटना है और उनको जुमलों में इस्तेमाल करने, यानी उनके जुमले भी बनाने हैं। तो इसके भी जवाब देख लीजिए, इसका भी और इसका भी। तो देखिए जवाब है, झैल के जुमलों में मुहावरे हैं। कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती, मुहावरा है कान निकालना, और मुश्किल आसान हो जाती, मुहावरा है मुश्किल आसान होना। लाल टूल का अक्स इनके नीलगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था, मुहावरा है शफक फूटना। कोई कली उल्टी कट जाती और इसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती, मुहावरा है मत कटना। जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया, मुहावरा है दम फूलना। अब मुहावरे इनका जुमलों में इस्तेमाल भी देख लीजिए। पहला मुहावरा था ना, कान निकालना। मिर्ज़ा मतलब इसका जो मतलब है टेढ़ापन दुरुस्त करना। मिर्ज़ा मज़हर जाना की आदत थी कि रास्ते में किसी ऐसी चारपाई पर नज़र पड़ती जिसमें कान होती तो वो जब तक इसकी कान ना निकलवाते आगे नहीं बढ़ते थे, यानी उसको दुरुस्त करते थे, उसका टेढ़ापन जो था। अब अगला मुहावरा था मुश्किल आसान होना। उसका मतलब है परेशानी दूर होना, काम बन जाना।
انسان غور و فکر کرے اور محنت سے کام لے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تیسرا شفق پھوٹ پڑنا محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے سرخ ہو جانا، لال ہونا۔ زینب بورڈ کے امتحان میں فرسٹ آئی تو خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، ایسا لگا کہ اس کے چہرے پر شفق پھوٹ پڑی ہو۔ مت کٹنا یعنی عقل جاتی رہنا۔ شہناز کی مت کٹ گئی ہے جو ذرا ذرا سی بات پر سب سے لڑتی ہے۔ دم پھولنا مطلب ہے سانس کا بے قابو ہونا، سانس پھولنا۔ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کا دم پھولنے لگتا ہے۔ تو عملی کام میں اگلا کویشچن تھا، اگلا سوال تھا، اس افسانے میں آپ کو کون سا کردار پسند آیا ہے، سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں، دلیلوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ تو جواب ہے چوتھی کا جوڑا افسانے میں 3 اہم کردار ہیں۔ کبریٰ کی ماں کبریٰ اور حمیدہ، ان کے علاوہ 2 ضمنی کردار ہیں، راحت اور بندو کی ماں۔ کبریٰ افسانے کا بنیادی کردار ہے جس کے ارد گرد اس افسانے کا تانا بانا بنایا گیا ہے۔ کبریٰ کی ماں ایک حساس اور پریشان حال عورت ہے جو چاہتی کسی طرح کبریٰ کی شادی ہو جائے۔ حمیدہ کبریٰ کی چھوٹی بہن ہے جو پورے افسانے میں سب سے زیادہ متحرک کردار ہے، اور دراصل افسانے میں یہی سب سے زیادہ بولتا ہوا کردار ہے، جو اپنی ماں اور بہن کو محنت کرتے ہوئے دیکھ کر اداس بھی ہوتا ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے۔ اچھی طرح جانتی ہے کہ گھر میں پیسہ نہیں، پھر بھی زیور بیچ کر ماموزاد بھائی کی خاطر تواضع ہو رہی کہ وہ کبریٰ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ راحت سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہن کی خاطر اور اماں اور ان کی منہ بولی بہن کے سمجھانے پر کسی نہ کسی طرح وہ راحت سے بات کرتی ہے۔ حمیدہ ذرا شوق ہے، مگر اس کی شوخی اپنے ہم عمر لڑکیوں کے لیے۔ جب وہ راحت کے کمرے میں جاتی ہے، راحت اس سے مذاق کرتا ہے، رومانٹک باتیں کرتا ہے، اوچھی حرکتیں کرتا ہے جو حمیدہ کو پسند نہیں، لیکن راحت کہیں برا نہ مان جائے اور کبریٰ کی شادی اس سے نہ ہو پائے، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ ایک رات کو راحت اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راحت ایک اوباش اور عیاش لڑکا ہے۔ وہ قریبی رشتہ دار لڑکیوں کو بھی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حمیدہ اس کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہے۔ حمیدہ اپنے ساتھ ہوئے نازیبا سلوک کو اپنی ماں اور بہن سے بیان کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر اسے کبریٰ کا خیال آتا ہے اور وہ مصلحت کی بنا پر خاموش ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس لڑکی کا حصار سامنے آتا ہے۔ افسانے کا یہی کردار سب سے زیادہ جاندار کردار ہے اور ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس افسانے کا موضوع یعنی ٹاپک ہمارے موجودہ حالات کی کیا ترجمانی کرتا ہے؟ تو اس افسانے کا موضوع مسلمان کے متوسط طبقے کی بدحالی یعنی مڈل کاسٹ کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بدحالی، غریب مسلمان کی پسماندگی ہے۔ اچھی گھرانوں میں اچھی قبول صورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں شادی کی عمر ہونے کے باوجود اس لیے اپنے گھر کی نہیں ہوتی کہ ان کے والدین کے پاس رسم دنیا اور رواج کے مطابق جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں۔ چنانچہ ایسے گھروں کی بیشتر لڑکیاں عمر ڈھلنے تک اس بات کی منتظر رہتی کہ شاید کوئی بھلا مانس انہیں بھی بیانے آ جائے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی۔ چوتھی کا جوڑا سینے کے بجائے ان کے لیے کفن آتا ہے۔ وہ ڈولی میں بیٹھ کر سسرال جانے کی بجائے 4 آدمی کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان آباد کرتی ہیں۔ اس سے ہمارے معاشرہ کا یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ دنیا میں اونچ نیچ، دولت اور غربت کے درمیان جو فاصلہ ہے، ملک کی ترقی اور علم کے فروغ کے باوجود ختم نہیں ہوا، بلکہ عدم توازن میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ کبریٰ کی ماں نے بھانجے راحت کے آنے پر یہ سوچا تھا کہ شاید ان کی بڑی بیٹی کبریٰ کو پسند کر لے اور اس کی شادی ہو جائے، لیکن راحت کو کسی بات کا احساس نہیں۔ اسے یہ بھی خیال نہیں کہ یہ لوگ جو غریب ہیں، مالی طور پر ٹوٹے ہوئے، مگر اس کی تواضع میں کمی نہیں آنے دے رہے ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حسی اور خود غرضی کا ترجمان ہے۔ تو ہمارا عملی کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے یہ والا بھی کویشچن مکمل کر لیا، سارا کام ہمارا پورا چیپٹر جو مکمل ہو گیا۔ تو میں اپنی ویڈیو بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔